بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر 2022 بروز ہفتہ یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی، آپ کی خدمت میں راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا پیش کر رہا ہوں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ یہ یوٹیوب چینل چونکہ چند دن پہلے بنایا، پچھلے سابقہ چینل رشیدی 29 کی بجائے بشیر رشیدی یہ نیا چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے یہ روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھائیے اور یقیناً اس کا بہت بڑا اجر پائیں گے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ سورہ فتح کی آیت 28 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دعوت دے کر بھیجا وہ وہی ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان باللہ۔ ایک صحابی تھے، دور سے آئے، دیہاتی تھے، سادہ شخص، انہوں نے کہا کہ مجھے چھوٹی سی نصیحت فرما دے، لمبی باتیں یاد نہیں رہتی اور عمل بھی دشوار، مجھے آپ کوئی مختصر بات ارشاد فرما دیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ بس ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ آمنت باللہ کہہ دے، بس پھر اس پہ پکا ہو جا۔ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی ذات و صفات پر، اس کے افعال اور شانوں پر، کیسے؟ اپنے پاس سے نہیں، جو اللہ کے رسول پر اللہ تعالی شانہ نے وحی کے ذریعے ایمان کا نور اتارا، اسی کا میں اقرار کرتا ہوں، اسی پر پکا رہتا ہوں اور زندگی میں کبھی اس سے ہٹوں گا نہیں، اور وہی سب سے بڑا حق اور سچ ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ تو ایمان ہے، اسلام ملا ہوا، ہر چیز جو باطن اور پوشیدہ اور معانی کے قبیل سے ہوتی ہے اس کی علامتیں ہوتی ہے۔ ایمان کی علامت سب سے بڑی نماز ہے۔ بندہ 1000 دفعہ کہے میں بڑا پکا مومن ہوں، تو اس کی پختگی دیکھنے کے لیے صرف زبان کی بات تو کافی ہوتی نہیں، کسی بھی معاملے میں اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے
جو جتنا پکا نمازی ہے اس کا ایمان بھی اتنا پکا، اور جڑا آندا کہ ساڈی تے مکے ہوندی اسی ایتھے پڑھدے نہیں، انہاں دی کرے بھی نہیں ہوندی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے کسی نے عرض کیا جی ہمارے شہر میں ایک بندہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ کہتا ہے مجھے نماز روزے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو پہنچا ہوا ہوں۔ آج بھی بہت سی پہنچی ہوئی سرکاریں ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا بے شک وہ بات ٹھیک کہتا ہے، لیکن جنت میں نہیں دوزخ میں پہنچا ہوا ہے، اللہ کے غضب کا مورد ہے، رب رسول کی بات نہیں مانتا، اس طرح کرتا نہیں تو جھٹلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں، سچائی میں، بھلائی میں، خیر میں اپنی ساری رحمت رکھی ہے، وہ کہتا مجھے چاہیے نہیں، اور ادھر سے کبھی کھانے پینے کا ناغہ نہیں کرتا، کرے گا تو مر جائے گا، اسے پتہ ہے یہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کی ناشکری کرنے والا جو کفریات بکتا ہے فوراً کسی کو بھی سزا نہیں۔ اللہ تعالی شانہ مہلت اور ڈھیل دیتے ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا، اس کو باوجود اتنے زیادہ مظالم کرنے کے، معصوم بچوں کا قتل، اور جس پر تھوڑا سا غصہ آ گیا اس کی تیا پانچا کر دیا، بوٹی الگ کروا دی۔ بیوی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لائی، اس کا دین سچا ہے، آمنت باللہ والا۔ اس نے کہا اسے باندھ کر اوپر والی منزل میں لے جا کر دھکا دے دو، یہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے، اور اس طرح کیا اس نے۔ اللہ نے اس نیک بی بی کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تھی تو فرعون کی بیوی، لیکن ایمان پر اتنی پکی نکلی، جان دے دی ایمان چھوڑا نہیں۔ تو ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے۔ مختصراً ارشاد فرمایا تو کہہ آمنت باللہ، اور اس کی تفصیل آگے آپ نے خود ارشاد فرمائی۔ اس ایمان باللہ میں جو چیزیں ماننے کی اللہ نے فرمائی ہیں وہ بھی ساتھ ملحق ہیں۔ جب ہم شہادت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ اپنی بنائی ہوئی نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے نام ہے، ہم نے قبول کیا، اور یہ ایمان ہے۔ فرمایا کہ ارسل رسولہ، ہم نے دعوت دے کر اپنے پیغمبر کو ایمان، ہدایت، سچ اور حق، دین الحق، جس کے سارے ہی عقیدے اور حکم اور اصول اور فروع سارے ہی سچے ہیں۔ دین ایک ہی سچا ہے، وہ ہے اسلام، باقی ساری جھوٹی کہانیاں، بندوں کی گھڑی ہوئی باتیں اور حق سے ہٹی ہوئی ساری گمراہیاں ہیں۔ صراط مستقیم ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اب آخری طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اور ان کو وہ دین دیا جو دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب، کل بھی، آج بھی، آئندہ بھی، اور یہ ہے اسلام، اس کی خوبی۔ اور اس کو ماننے والے مسلمان اس پر چلیں گے تو وہ بھی غالب۔ کیسے غالب؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، اور یہ سلسلہ کئی سو سالوں تک دنیا پر ظاہری حکومت اور غلبے کا بھی، جب مسلمانوں میں اسلام کے اندر کمزوری آئی، اسلام کمزور نہیں ہوتا، وہ اسی طرح مدلل اور محقق ہے، مسلمان کمزور ہوتا ہے پھر وہ نیچے ہو جاتا ہے، ذلت رسوائی کے گڑھے میں گر جاتا ہے، غیر قومیں تبھی غالب آتی ہیں۔ آج ایسا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسلام ہمارا کچا پکا، وہ اپنی جگہ پر اٹل حقیقت، اللہ کا فرمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سچا دین سب پر غالب۔
دلیل کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور حقانیت ایمان اور دین اسلام ہے۔ اب اس پہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک اللہ ہی کی گواہی اس پر کافی ہے، اور لوگوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عاقلین کی طرف جانا، سائنس کو، جزیات کو کھود کرید کر، جب رب کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لو، اس پر اللہ گواہ ہے۔ اللہ پاک کی، اس کے فرشتوں کی، اس کے رسولوں کی، کائنات کی ساری چیزوں کی اس پر گواہی ہے۔ سچا دین ایک ہی ہے، اور اس کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں مستقل پڑھتے رہنے کی اور اسی پہ خاتمے کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دینی دنیاوی مضرتوں سے، تکالیف پریشانی اور رنج و غم سے یا اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرما، حفاظت عطا فرما، ہر نوع کی خوشیاں، راحتیں، لذتیں، ترقیات نصیب فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں اور مرادوں کو قبول فرما، جائز حاجات ضروریات اپنے خزانوں سے عنایت فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے اعزہ اہل تعلق دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بخشش فرما، ان اہل ایمان کی قبروں کو جنت کا باغ بن، ان کی لغزشیں معاف فرما۔ سب مسلمان جو زندہ ہیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ قرآن پاک کا خاص نور ہمیں، ہماری آل اولاد، گھر والوں اور سب مسلمانوں اور تمام انسانوں کو ہدایت عطا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا روحانی اور قرآنی ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الفتح کی آیت مبارکہ 28 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس سے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل جو نیا ہے بشیر رشیدی، اگر آپ نے اسے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ آنے والے یہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔